اور میرا اللہ نہ ہی کسی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی سے بیزار ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت شرمندگی محسوس ہوئی جب میرے رب نے مجھے پہلے ہی سجدے میں معاف کر دیا۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو، اور جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یا اللہ، تو میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں رکھو۔ یا اللہ، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری حکمت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں۔ محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ ان سے گفتگو کر کے معلوم ہوا وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو نہ ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ زندہ کو کبھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ جھوٹ کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سچائی کی ایک کرن اسے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہو گیا ہے، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو پسند نہ ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جو عورت پردہ نہ کرے وہ نمازوں پر اپنا وقت برباد نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری غسل کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں، اور جیتے جی ہماری اکڑ نہیں سنبھالی جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا میرا دل بھی اور حالات بھی۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ جس جگہ بھی ہو اپنے کام میں دیانت دار ہوگا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو میرا رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کا کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ چلو مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم بس اپنے رب پر یقین رکھو۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے،
اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بیان کرو تو ناراضگی۔ کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ نشان سجدہ سجا کر غرور نہ کر، انیتوں سے بھی نتیجے نکال لیتا ہے۔ وقت کی طرح بنو، جو قدر نہ کرے اس سے دوبارہ نہ ملو۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیب پر نظر کرے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ روٹھ جانے کا زمانہ گزر گیا، اب تو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں۔ زندگی رب نے دی ہے تو اسے ہی راضی کرنے میں گزارو۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سردیوں کی سب سے بڑی پرابلم، چھاؤں میں بیٹھو تو ٹھنڈ لگتی ہے، دھوپ میں بیٹھو تو موبائل کی سکرین ہی نظر نہیں آتی۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جذبات جیسی نازک چیز کوئی نہیں اور نہ ہی جیسی کوئی سخت ظالم چیز ہے۔ اللہ کے سامنے رونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ سنائے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کا ہی مقدر بناتے ہوئے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشکل اٹھانی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کا شکر کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ دے گا۔